بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پہلی غزل ہم پڑھیں گے جو کہ حسرت موہانی کی ہے۔ حسرت موہانی 1875 میں ریاست اودھ کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید فضل الحسن اور ان کے والد محترم کا نام سید اظہر حسن تھا۔ تو موہان میں پیدا ہوئے تو اس نسبت سے موہانی کہلائے۔ 1875 سے 1951 تک ان کا عرصہ حیات ہے، زندگی ہے۔ تو تخلص حسرت ابتدائی تعلیم وہیں اپنے گاؤں میں حاصل کی، موہان میں۔ اس کے بعد علی گڑھ کالج سے پی اے کیا اور ابتدائی زمانے سے ہی انہیں صحافت سے بھی کافی لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے یہ انگریز حکومت کے خلاف بھی لکھتے تھے۔ اور ایک مرتبہ 1908 میں انگریز حکومت نے انہیں باغی قرار دے کر جو ہے وہ زندان میں، جیل میں ڈال دیا اور وہ قید و بند کی جو صعوبتیں ہیں وہ بھی برداشت کرتے رہے۔ اسی ضمن میں ان کا ایک مشہور شعر بھی ہے کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی۔ مشق سخن شاعری کرنے کو کہتے ہیں، اور انگریز حکومت نے انہیں جیل میں جو ہے وہ چکی پیسنے پر مامور کر دیا تھا۔ تو اس ضمن میں کہتے ہیں کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفت تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ یہاں طرفہ کا مطلب ہے انوکھا، عجیب، ایک عجیب تماشا ہے حسرت کی طبیعت کے، چکی بھی پیس رہا ہے اور ساتھ جو ہے وہ اشعار بھی لکھے جا رہا ہے۔ وقت کے حکمرانوں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ بہت کچھ لکھا، اس ضمن میں قید و بند کی صحبت نے بھی برداشت کی۔ آج کی جو غزل ہے اس میں بھی جو ہے وہ حقیقت پر بات کی ہے، حقیقی اشعار بھی ہیں، زندگی کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے، کیونکہ یہ مومن خان مومن کے بھی کسی زمانہ میں شاگرد رہے ہیں، شاگرد رہ چکے تھے۔ تو اس صورت میں جو ہے ان کی لفاظی جو ہے بڑی جاندار ہے۔ ان کے الفاظ، ان کے موضوعات میں آپ کو جو ہے وہ زندگی کا اور حقیقت کا فلسفہ نمایاں طور پر دکھائی دے گا۔ سب سے پہلے غزل کا مطلع کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر سر صبا ہو گئی ہے۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اور غزل کا مقطع، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یہ غزل کی ادائیگی ہو گئی۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں، اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے الفاظ کے معنی، اس میں جو مشکل الفاظ، راحت فضا کا مطلب ہے راحت دینے والی، آرام پہنچانے والی، دیار کا مطلب شہر یا ملک ہے، سر سر تیز آندھی کو کہتے ہیں، درماندہ کسی قافلے سے بچھڑے ہوئے کہتے ہیں، رتبہ دان محبت، محبت کے رتبے کو پہچاننے والے، محبت کے رتبے کو جاننے والے۔ تو غزل کی تشریح کرنے سے پہلے جس طرح میں نے پیپر پیٹرن کا جب آپ کو بتایا تھا، تو سب سے پہلے شعر آپ ادا کر سکیں، اس کے بعد اس میں آنے والے الفاظ کا مطلب آنا چاہیے۔ مصیبت آفت کو کہتے ہیں، راحت فضا راحت دینے والی،
آرزو خواہش کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو جب الفاظ کے معنی کا علم ہو گیا تو پھر آپ اس غزل کی تشریح ٹھیک طور پر جو ہے کر سکیں گے۔ حضرت مہانی اردو غزل کے ایسے شاعروں میں شامل ہیں جنہوں نے اردو غزل کی کشادہ دامانی میں مزید اضافہ کیا ہے، یعنی عام موضوعات سے ہٹ کر خاص موضوعات کی جانب راغب کرنے والے شاعر۔ انگریزوں کے خلاف سیاست میں اور صحافت میں حصہ لینے کی وجہ سے انہیں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں، لیکن دوران قید بھی وہ شاعری کرتے رہے اور اپنے حق کی آواز کو بلند کرتے رہے۔ اس شعر میں کہتے ہیں، یہ جو آپ کا مطلع ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اس شعر میں جناب حسرت موہانی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ پر آنے والی مصیبت میرے لیے مصیبت نہیں رہی، بلکہ میں تو اس مصیبت سے بھی خوشیوں کا رس کشید کر لیتا ہوں۔ کوئی کام اگر مسلسل کیا جائے، کسی کام کو اگر مسلسل کیا جائے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر انسان کو اس کام میں لطف آنے لگتا ہے، چاہے وہ کوئی مصیبت ہی کیوں نہ ہو، تو وہ پھر مصیبت بھی آرام دینے والی ہو جاتی ہے۔ اور جب پھر مصیبت جو ہے اللہ کی طرف سے ہو، جسے ہم مصیبت تو نہیں کہیں گے، آزمائش یا امتحان کہیں گے، تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کے عشق میں اپنی منازل کو طے کرتے ہوئے آگے کی جانب جو ہے وہ جاتا ہے۔ پھر انسان کو اس کام میں جو ہے لطف آنے لگتا ہے اور وہ مصیبت بھی انسان کے لیے جو ہے وہ آرام اور سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ جس طرح غالب نے ایک شعر کہا تھا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ یہ غالب نے کہا تھا اسی زمن میں۔ تو اس طرح حضرت موہانی کہتے ہیں کہ مجھ پر آنے والی مشکلات اب میرے لیے خوشیوں کی طرح ہیں، کیونکہ یا اللہ تو میرا رہنما ہے اور تجھے حاصل کرنے کی، تجھ تک جانے کی آرزو اب میری رہنما ہو گئی ہے، تو مجھ پر کوئی بھی مصیبت ہے اب وہ مجھے مصیبت نہیں لگتی۔ حضرت کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مصیبت میری جان لے لے گی، لیکن میرے لیے تو اس میں بھی خوشی کا پہلو نمایاں ہے کہ وہ جان چلی جائے گی لیکن اپنے رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں بھی یہ شعر آپ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ شعر کے ہر پہلو کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ شعر اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے یہ کمرہ ہے، اس کونے میں کھڑے ہوں تو اس کا الگ منظر دکھائی دے گا، اس کونے میں کھڑے ہوں تو الگ منظر دکھائی دے گا، اسی طرح اس کونے میں کھڑے ہوں تو ایک جدا منظر دکھائی دے گا۔ تو شعر کو آپ جس بھی پہلو سے دیکھنا چاہیں گے اسی پہلو سے آپ کو دکھائی دے گا۔ اگر حقیقت کی طرف لے کر جائیں تو اللہ سے جو ہے مخاطب ہے حضرت موہانی کہ مجھ پر جتنی بھی مصیبتیں آئیں گی وہ میرے لیے راحت کا باعث ہوں گی، کیونکہ تجھ تک پہنچنا میرا جو ہے وہ مقصد ہے۔ اگر اس شعر کو آپ مجاز کے معنوں میں لیں گے تو شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تو جتنی بھی مجھ پر مصیبتیں ڈھا دے، جتنے بھی جو ہے وہ غموں کے انبار میری طرف تو منتقل کر دے، لیکن تجھ کو حاصل کرنے کی چاہ اور ایک لگن اگر دل میں باقی ہے تو مجھے ہر چیز جو ہے وہ اس میں، ہر مصیبت اس میں گوارا ہے۔ اگر آپ صورت میں اگر کوئی ایسا شعر آ جائے جو حقیقی بھی معنی بھی رکھتا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجاز کی منازل کو بھی وہ رستہ جا رہا ہے، تو آپ دونوں تشریحیں لکھیے، پہلے حقیقی لکھیے اور بعد میں مجازی لکھیے۔ اس طرح شاعر اگر حقیقی معنوں میں دیکھیں تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آرزو پوری ہو جائے گی، یعنی میری قسمت ہر حال میں میرے لیے اچھی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری تمنا میری راہبر ہو گئی ہے، تیری تمنا اے اللہ تیری تمنا میری راہبر ہو گئی ہے، مجھے راستے کا نشان مل گیا ہے، میں ہنسی خوشی اسی راستے پر چلا جا رہا ہوں۔ اس راستے کا اختتام ایک اچھی منزل ہے اور وہ منزل اللہ تعالیٰ سے وصال ہے، اس کی ملاقات ہے۔ تو آپ ان دونوں صورتوں میں یعنی حقیقت اور مجاز دونوں معنوں میں
تشریح لکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات کا بھی خیال رکھیے کہ جب بھی آپ تشریح لکھیں تو الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا ہونا چاہیے اور مناسب ہونا چاہیے، کوئی عامیانہ لہجہ اختیار نہیں کرنا، کیونکہ حسرت کی غزل ہے یا غالب کی ہے یا میر کی ہے یا جتنے بھی آپ کے شعراء ہیں، تو ان کی غزل کی تشریح کرنے کے لیے جو ہے وہ مناسب اور جو ہے اچھے الفاظ کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے دوسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہ غزل جو ہے بڑی مترنم غزل ہے، چھوٹی بحر ہے، اس میں قافیہ اور ردیف جو ہے وہ بہت آسان ہے، تو سمجھنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ اپنی پچھلی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اے اللہ تجھ تک پہنچنا میری آرزو ہے، اور یہ آرزو تجھ تک پہنچنے کے لیے میری رہنمائی کر رہی ہے، اور یہ وہ راستہ ہے، اور تجھ تک پہنچنے کا راستہ وہ راستہ ہے جہاں ہر آندھی بھی میرے لیے صبح کی ٹھنڈی ہوا بن جاتی ہے۔ باد ہوا کو کہتے ہیں، سرسر تیز آندھی کو کہتے ہیں، صبا بھی ہوا کو کہتے ہیں، لیکن اس ہوا کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت چلتی ہے۔ جب ٹھنڈی ہوا صبح کے وقت چلے اسے صبا کہتے ہیں۔ تو جہاں پر تیز آندھیاں بھی مجھے صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسی راحت بخش رہی ہیں، اور میں صبر کے جو ہے وہ دامن کو تھامے ہوئے آگے کی جانب بڑھتا جا رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر منزل اچھی اور مرضی کے مطابق ہو تو راستے کی دشواریاں جو ہے وہ کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ اگر منزل اللہ تک پہنچنا ہو تو پھر راستے میں آنے والی ساری تکالیف جو ہے اور غم اور رنج کوئی معنی نہیں رکھتے، بلکہ یہ مصیبتیں تو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ دل میں لگن ہو، شوق ہو اور منزل پر پہنچنے کی آرزو ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ محبوب تک جانے والا راستہ نہایت مختصر اور آسان محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی منزل ہے، کوئی اعلیٰ و عرفہ مقصد ہے، اور اس مقصد کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس راستے میں آنے والی ساری رکاوٹیں آپ کے لیے جو ہے وہ پھولوں کے گلدستے ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ ثابت قدم ہیں۔ یہ حقیقی شعر ہے۔ یہ دوسرا شعر اگر حقیقت کے معنوں میں سے آپ دیکھتے ہیں، حسرت کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، اور ملاقات کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ میری زندگی ختم ہو جائے، اور میری زندگی کے جب دن پورے ہو جائیں گے تو پھر رب سے ملاقات ہوگی۔ وہ پہلے شعر والی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کی تکالیف میرے لیے جو ہے وہ راحت کا باعث بنے گی، اور یہ دنیا کی مصیبتیں بھی میرے لیے خوشی کا باعث ہوں گی۔ جہاں تیز آندھیاں بھی میرے لیے ٹھنڈی ہوائیں جو ہے میرے لیے بن جائیں گی، اگر میں راستے پر رہا، اور اگر میں ثابت قدم رہا، اور اگر تیری جو ہے رحمت میرے شامل حال رہی تو میں تجھ تک پہنچنے کے لیے ہر مصیبت سے جو ہے وہ نبرد آزما ہو سکوں گا۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہ گار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ کا مطلب ہے بچھڑا ہوا، قافلے سے بچھڑا ہوا۔ میں اس بارگاہ عطا، یا اللہ تیری عطا والے بارگاہ سے میں بچھڑ چکا ہوں۔ مجھ سے گناہ ہوا تھا، مجھ سے گناہ ہوا تھا جس کے لیے میں گناہ گار ہوں، اور وہ مجھ سے خطا ہوئی تھی۔ کسی صورت شاعر اشارہ کر رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اور انہیں جنت میں بھیج دیا، اور کہا کہ اس جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن وہ ایک درخت اسے نہیں کھانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ لیکن شیطان نے اپنے کام دکھایا
اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا، حکم عدولی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا، تو ہم آدم کی نسبت سے آدمی ہیں۔ تو شاعر اسی طرف، اسی واقعہ کی طرف جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت آدم نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی پاداش میں جنت سے نکلنا پڑا اور انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی آدم اللہ تعالیٰ کے دربار سے بچھڑا ہوا ہوں اور ایک غلطی ہو گئی تھی، یعنی غلطی سے منع کیے گئے پھل کھایا جس کی وجہ سے آدم گنہگار بن گیا۔ میں اس غلطی کی تلافی کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر اسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں، وہی میرا اصل مقام ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس ضمن میں یہ شعر بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس شعر میں اس آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا اسی واقعہ کی طرف، اس واقعہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو شعر اپنے معنی کو، اور یہ یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی بھی ممکن ہے، اور وہ بڑی جو ہے وہ رحمت والی ذات ہے، اور وہ ہر اس شخص کے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے جو توبہ کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں کہ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دان محبت کے مقام کو، محبت کے رتبے کو پہچاننے والے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیرے شوق کا مطلب عشق۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے، اور میرے مقام کو جانے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر و قیمت کو سمجھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں کیونکہ وہ میرا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی ہے۔ میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس محبت میں اب حالت محبت والی نہیں رہی، اب حالت عشق کی سطح تک پہنچ چکی ہے۔ ہم محبت کو، اے اللہ تیری محبت میں مبتلا ہیں، اور اس محبت کے مقام اور رتبے کو سمجھ چکے ہیں۔ کسی عام شے سے محبت ہو، کسی عام شخص سے محبت ہو، کسی بھی شے سے محبت ہو، اس کی قدر و قیمت بہت تھوڑی ہے، اور اگر یہی محبت اللہ سے ہو تو اس محبت کی قیمت بہت بڑی قیمت ہے۔ وہ محبت کی قیمت بہت بڑی ہے، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیری محبت کے رتبے کو جو سمجھ چکے ہیں، اب وہ پھر محبت نہیں رہی، وہ عشق بن چکا ہے، وہ شوق بن چکا ہے، اور ان کی حالت عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اس دنیا کے سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے صرف تیری جانب ہی گامزن ہیں، اور وہ آنے والی ساری مشکلات کو جو ہے کچھ نہیں سمجھتے، بالکل جو ہے وہ آسانی کے ساتھ تیری جانب اور تیری ملاقات کی جانب جو ہے وہ گامزن ہیں، تاکہ اپنے رب سے ملاقات ہو سکے۔ مقطع پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے یہ مقطع ہے غزل کا، اور اس میں دو الفاظ انتہا اور ابتدا آپس میں متضاد ہیں۔ تو جب کسی شعر میں کہ دو مصروں میں کوئی دو متضاد الفاظ آئیں تو اس شعر میں شاعر
جو ہے صنعت تضاد کا استعمال کرتا ہے۔ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو ادبی زبان میں کہتے ہیں کہ شاعر نے اس شعر میں صنعت تضاد کا سہارا لیا ہے کہ دو متضاد انتہا آخری حد، ابتدا شروع کو کہتے ہیں۔ تو پہنچ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ ایک جملہ بھی کہنا ضروری ہے کہ اس شعر میں جو کہ مقطع ہے غزل کا، شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ انسان کی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہماری زندگی شروع ہو گئی ہے تو ختم بھی ہو جائے گی، اور یہ راستہ ہے ایک نقطہ انسان کی پیدائش کا اور ایک نقطہ انسان کی انتقال کا۔ ان دو نقطوں کے درمیانی فاصلے کو زندگی کہا جاتا ہے۔ اسی صورت کو واضح کر رہے ہیں کہ جب اس راستے کی ابتدا ہو چکی ہے، جب اس راستے کا ہم آغاز کر چکے ہیں تو پھر انتہا اور آخری حد تک بھی پہنچیں گے، اور پھر ایسے نہیں ہم سرخرو ہو کے پہنچنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ کامیاب ہو کے پہنچنا چاہتے ہیں۔ زندگی کا عرصہ بہت مختصر سہی، جس طرح وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ نماز اور اذان اور نماز کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنا ہی وقت زندگی ہے، یا شاید اس سے بھی کم ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں خاص وقت تک اس دنیا میں رہنا ہے، جب تک تیرا حکم نہیں آ جاتا، تو اس کی انتہا بھی ہوگی۔ یہ راہ کا مطلب ہے یہ زندگی، لیکن اس زندگی تک ہم پہنچیں گے، انتہا تک پہنچیں گے، لیکن سرخرو ہو کر پہنچیں گے، اور تیرے حکم عدولی کر کے نہیں پہنچیں گے، بلکہ تیرے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر کے پہنچیں گے۔ حسرت موہانی کی یہ غزل تقریباً حقیقی غزل ہے، اس میں زندگی کا فلسفہ ہے، اور نہایت ہی سادہ مگر دل نشین غزل ہے۔ چھوٹی بحر ہے، قافیے بہت آسان ہیں، سادگی حسرت کا جو ہے وہ ایک اظہار کا ذریعہ ہے جو جہاں بھی حسرت نے اپنایا ہے۔ ان تمام الفاظ جو شاعر نے جو ہے اس غزل میں استعمال کیے ہیں، ان کی زبان بڑی مستند اور معیاری ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد آخری بات میں بولوں، جب بھی کسی شعر کی آپ تشریح لکھیں تو شروع میں شاعر کے بارے میں اور اس کی شاعری کے بارے میں چند باتیں جو ابھی میں نے آپ کو آخری جملے میں بتائی ہیں، ان کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ آج ہم نے پہلی غزل کا مطالعہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پہلی نظم اور پھر ہم پہلا سبق پڑھیں گے، اور اسی طرح آپ کا سلیبس جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف گامزن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔